اس لیے جو ہے اس وقت تو یہ جلسہ آپ نے کر لیا، لیکن آئندہ اس کی احتیاط کریں۔ آپ سب سے پہلے مستورات کو بلا رہے ہیں، ماؤں بہنوں کو بلا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے لیے پردے کا انتظام کریں۔ یہ دینی جلسہ ہے، یہ ایمانی جلسہ ہے۔ یہاں پر مائیں بہنیں آ کر دین کی باتوں کو سنتی ہیں، ایمان ان کا تازہ ہوتا ہے، ایمان پر عمل کرنے کے لیے وہ باتیں سننے آتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے مائیں بہنیں آتی ہیں۔ تو آپ کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ان کے لیے پردے کا نظام کریں، تاکہ دین کی بات دین کے اعتبار سے، اور دین کی بات دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور دین کی بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ہم کرنے والے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دین کا مجمع ہے اور دین کی مجلس ہے، دینی اجلاس ہے۔ الحمدللہ، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا، ان بچوں نے دین کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی، اور مولانا نے ان پر زبردست محنت کی ہے۔ ہمارے بچے یہ مکاتب شروع ہونے سے پہلے، مسجدیں شروع ہونے سے پہلے، جو ہم میں سے جو بوڑھے ہیں، جن کے جو جوان ہیں یا تو ان کی زیادہ عمر ہے، آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، جب آپ کا بچپن تھا اس وقت ٹٹی گیرے کا کیا حال تھا، ہمارے پورے علاقوں کا کیا حال تھا۔ ہمیں نہ کلمہ صحیح سے آتا تھا، نہ نماز کی ترتیب صحیح سے آتی تھی، نہ وضو کے فرائض ہمیں معلوم تھے، نہ غسل کے فرائض ہمیں معلوم تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر اپنا احسان کیا، اپنا کرم کیا کہ الحمدللہ ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین مسجدیں عطا فرمائی، اور ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے، ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت سدھارنے کے لیے، اور ان کی جنت بنانے کے لیے، ان کا کلمہ درست کرانے کے لیے، اور جو ہے ان کی نماز صحیح کرانے کے لیے، اور ان کو ایمان سکھانے کے لیے، اور ایمان کی باتیں بتانے کے لیے، اللہ کیا فرماتا ہے وہ بتانے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کا حکم فرماتے ہیں ان باتوں کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں ایک امام کے طور پر ہمارے بچوں کو ایک استاذ عطا فرمایا، جن کی محنتوں کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ بچے کتنی بہترین باتیں بتائے ہیں، اور جو ہے ختم نبوت پر آپ کو چیزیں بتائی، اور دوسرے جو بچوں کو بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو اپنے پیٹ میں عورتیں کیا کرتے ہیں، انہیں وہیں پر ذبح کر دیتے ہیں تنگی کے ڈر سے، اور جو ہے کھانا کھلانے کے ڈر سے، اور جو یہ سوچ کر کہ اگر ہمارے بچے گھر میں زیادہ ہو گئے تو ان کو کون پالے گا، کون پاسے گا، جو ہے ان کو کون جو ہے کھانا کھلائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے یا تو ابارشن کیا جا رہا ہے، یا تو پھر جو ہے حمل گرائے جا رہے ہیں۔ ان بچیوں نے، جو بچی نے کہا کہ میں جنت سے بول رہی ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ابارشن کے ذریعے سے گرا دیا جائے یا کچھ بھی ہو، وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن کل والدین کا یہ گریبان پکڑیں گے، یہ ان کا کالر پکڑ کر یہ سوالات کریں گے۔ وہ سوالات میں دوہرانا نہیں چاہتا، ان بچیوں نے آپ کے سامنے اسے پیش کر دیا ہے۔ یہ دین کا بڑا مسئلہ ہے میری ماؤں بہنوں اور بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ جو ہے نحن نرزقہم وإیاکم، کہ ان بچوں کو ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے، فاقہ کشی کی ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بلکہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان بچوں کو رزق دیتے ہیں، اور ان بچوں کے صدقے طفیل میں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، آج ہم سوچتے ہیں کہ میں جو ہے جدوجہد کر کے کما رہا ہوں، میں تکلیف اٹھا کر کما رہا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو ہے شادی شدہ نہیں تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے۔ اب عورت کے گھر میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جس گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق دیتے ہیں۔
تو بہرحال یہ اساتذہ ان بچوں کو سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں، ان کی آخرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک قدم ہمیں سوچنا ہے۔ ان بچوں کو اللہ کا دوست کیسا بنائیں، ان بچوں کو اللہ کا ولی کیسا بنائیں، ان بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کیسے پیدا کی جائے، ان بچوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا کی جائے۔ ان کی ذمہ داری جتنی استاد کی ہے اس سے 100 گنا زیادہ ماں اور باپ کی ہے۔ آج ہم بچوں کے اوپر تو بات کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کتنا 100% دین پر آئی ہے، ماں کتنا 100% دین پر چل رہی ہے، باپ 100% دین پر کتنا چل رہا ہے، ہماری توجہ اس پر جاتی ہی نہیں۔ اور کبھی بچہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے یا کسی کو گالی دیتا ہے تو ماں کی زبان پر سب سے پہلا لفظ یا باپ کی زبان پر سب سے پہلا لفظ آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ حافظ صاحب یہ سکھائیں کیا تجھے مدرسے میں، مکتب میں؟ حافظ صاحب یہ سکھائیں، جبکہ حافظ صاحب کے پاس آپ کا بچہ 1 گھنٹہ پڑھنے جا رہا ہے، باقی کے پورے گھنٹے کہاں رہتا ہے؟ ماں کے پاس رہتا ہے، باپ کے پاس رہتا ہے۔ یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بچے کے اخلاق نہیں بن رہے تو ماں نے اسے کتنا سکھایا ہے، اسے دین کتنا سمجھایا ہے، باپ نے اس کے دین کی کتنی فکر کی ہے، اور باپ نے ان کے دین کی باتوں کو بچے کو کتنا بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اولیاء اللہ پر پڑھی ہے، اللہ کے ولیوں پر پڑھی ہے۔ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی ایسے ہی نہیں بن گئے، ان کی ماؤں نے ان پر محنت کی، ان کے والدین نے ان پر محنت کی، اور ان کے دین کو بنایا، ان کے آخرت کو بنایا، ان کے تقوی کو بنانے کی کوشش کی۔